نامناسب روایات۔ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی روایات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ مسیح کی شفقت کی مثال یا کلام پاک کی واضح تعلیمات کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ میں زکریا امیر ہوں، میں اسے بیان کروں گا۔ جب ہم اس اصول کے بارے میں سوچتے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں خود کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ کہہ سکتے ہیں روایات میں کچھ غلط نہیں، ہمیں روایات کی ضرورت ہے۔ یہ طریقہ کار ایک اور مترادف ہے۔ جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں، ہماری شکلیں، ہماری ساخت اور آپ ساخت کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں بالکل اس کی ضرورت ہے، لیکن جب روایات سچ کی جگہ لینے لگیں تو وہاں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں یا سچ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یسوع یہاں اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ یسوع نے اپنی خدمت کے دوران انسانی روایات کی حوصلہ شکنی کی۔ آپ دیکھیں، گزشتہ سالوں میں فریسیوں نے موسوی شریعت میں سینکڑوں روایات شامل کیے جو در حقیقت قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ صرف قانون کے روح کو ہی نہیں بلکہ خود قانون کو۔ تو متی ہمارے لیے 2 مثالیں لکھتا ہے۔ پہلی مثال اناج کے کھیت کی ہے، ایک استعارہ جسے یسوع نے استعمال کیا، لیکن یہاں وہ لفظی طور پر اناج کے کھیت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور ہم یہ پڑھتے ہیں، اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ اور بے شک لفظ شاگرد ان 12 شاگردوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ، تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ وہ یسوع کو ایک باز کی طرح دیکھ رہے تھے، وہ ان آدمیوں کو باز کی طرح دیکھ رہے تھے، کسی بھی موقع کی تلاش کر رہے تھے جس پر وہ تنقید کر سکے۔ اب یہ سچ ہے کہ خدا نے اسرائیل کی اولاد کو یہ کہا تھا کہ سبت کے دن بالیں توڑیں، اس نے یہ کہا تھا، لیکن فریسیوں نے جو کچھ شامل کیا تھا اس کے برعکس اناج کے چند سروں کو توڑ کر بھوک مٹانا غلط نہیں تھا جو یسوع کے شاگردوں نے کیا تھا۔ سبت کا آرام بالکل واضح ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خروج 34 باب اس کی 21ویں آیت، 6 دن کام کاج کرنا لیکن 7ویں دن آرام کرنا، ہل جوتنے اور فصل کاٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا۔ تو پرانے عہد نامے میں یہ ایک قانون تھا، لیکن پرانے عہد نامے نے انسان کی ضروریات کو بھی تسلیم کیا، اور ہم خروج 23ویں باب کی 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جب تو اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت میں جائے تو اپنے ہاتھ سے بالیں توڑ سکتا ہے، پر اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت کو ہنسوا نہ لگانا۔ اب یہاں 2 معنی ہیں۔ پہلا یہ، اگر وہ اپنے پڑوسی کے دانے کو درانتی لگاتے ہیں تو وہ چوری کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا تھا، اگر آپ اناج سے گزر رہے ہیں اور آپ کچھ بالیں توڑ کر کھا لیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ اسرائیل میں یہ کوئی بھی کر سکتا تھا، اور آپ اسے ہفتے کے کسی بھی دن کر سکتے تھے۔ یہ عمل تھا، اور یسوع یقینی طور پر اس کی اس طرح تشریح کرتے ہیں، اور یسوع ان کو جواب دیتے ہیں، اب ایک امتحان ہے، ایک اور امتحان، اور اس میں ان کی روایات سے نمٹنے کے لیے دوسری مثال شامل ہے۔ پہلی مثال کہہ رہی ہے کہ تم ایک ایسا قانون لے رہے ہو اور بنا رہے ہو جو کہ قانون نہیں ہے، جب تم ان آدمیوں کو سبت کے دن صرف کچھ بالیں توڑنے پر تنقید کرتے ہو۔ لیکن دوسری مثال بحالی کو شامل کرتی ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس ان آدمیوں کی جانب سے ایک سوال ہے جو کہتے ہیں، کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ میرے خیال میں کیا ہوا ہوگا کہ اس نے اناج کے بارے میں واقعی سوالات میں ان کا مقابلہ کیا ہوگا اور انہیں جال میں پھنسایا، اور اس طرح انہوں نے موضوع کو تبدیل کیا اور اسے دوسرے مسئلے کی طرف لے گئے۔ ٹھیک ہے، خداوند کیا شفا دینا روا ہے؟ اور دیکھیں کہ یسوع نے کیا کہا۔ متی 12 باب اور 11ویں آیت میں اس نے ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ اور وہ اس آزادی کی بات کر رہا ہے جو پرانے عہد نامے میں بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس کھائی میں بیل ہے تو آپ کو سبت کے دن اسے باہر نکالنے کی آزادی ہے۔ اور اس طرح یسوع واقعی بہت ہوشیاری سے اس سوال کو ان کے سوال میں داخل کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ اس نے کہا، تم نے جانوروں کو انسانوں سے زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ یہ ان کی روایات کی انتہا تھی جو کہ خدا کی مرضی کے خلاف تھے۔ اور پھر اپنا نظریہ بتانے کے لیے یسوع اس بیمار آدمی کی طرف مڑا اور کہا، تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ یہ تنقید کی طرف ایک زبردست جواب ہے ان روایات کے برخلاف جو خدا کی مرضی کے موافق نہیں تھیں۔ اس کے نتیجے میں
ہم منافقت کی انتہا دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب پر غور کریں۔ اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کرے۔ اسے ہلاک کرے کیونکہ اس نے سبت کے دن ایک شخص کو شفا دی تھی، جو کہ بالکل پرانے عہد نامے کے مطابق تھا، لیکن ان کی روایات کے مطابق نہیں تھا۔ تو یسوع اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ اب غور و فکر کے لیے سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں کس طرح کچھ مسیحی نئے عہد نامے کی تعلیمات میں اضافہ کر دیتے ہیں اور ان آدمی کی بنائی ہوئی روایات کو لوگوں کی ضروریات سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ شاید اس کمرے میں موجود قانون پسندی کا تجربہ کیا ہے، گرجا گھروں میں، مسیحی گرجا گھروں میں، اور اس سے ہمارا یہ مطلب ہے اس کی جڑ یہ ہے کہ کلیسیا ایسے اصول و ضوابط کا اضافہ کرتی ہے جو کلام پاک میں واضح طور پر بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر ہم قانون پسندی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، کلام پاک کی ہدایات کیا ہیں، اور جب ہم ان کا اطلاق کرتے ہیں تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا کہ ہم ان باتوں، روایات اور تقاضوں کو شامل نہ کریں جو خدا پہلے کہہ چکا ہے۔ ہم جو شامل کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے موافق ہونا چاہیے، صرف وہ نہیں جو کہ روایت ہے یا ظاہری کارکردگی، کیونکہ قانون میں روایت ایک ظاہری اظہار ہے جس میں باطنی حقیقت شامل نہیں۔ اب دوسری انتہا ظاہر لائسنس ہے۔ ویسے ہم قانون سے اس طرح سے بچ سکتے ہیں اگر ہم واضح طور پر کلام کی تعلیمات کی ہدایت میں چلیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم بوجھ یا ایسی باتیں شامل نہ کریں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوں۔ آپ دیکھیں، مسیحیت ایسے طریقوں سے ثقافتی بن جاتی ہے جو مسیح میں ہماری آزادی کی خلاف ورزی کرتی ہے، اور جب ہم ان ثقافتی روایات کو شامل کرتے ہیں جو کہ مسیح میں ہماری آزادی کے خلاف ورزی کرتی ہیں، ہم اسے روایات کے احساس جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو خدا کی مرضی کے برخلاف ہوں۔ ہم اسے قانونیت کہتے ہیں، اور فریسیوں نے اس کی مثال 9ویں درجے تک دی۔ تو اصول یہ ہے، ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی روایات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ مسیح کی شفقت کی مثال یا کلام پاک کی واضح تعلیمات کے خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔